حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن انطاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بار بہت سے مہمان آ گئے. اچھا، اب جب مہمان آ گئے تو کھانے میں کچھ روٹیاں کم تھی. یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ کسی کے یہاں مہمان بنے تو ضرور بنے، لیکن جس نے بلایا ہو، مہمان کو دعوت دی ہو، اسی کو جانا چاہیے. بعض اوقات ایک کے ساتھ بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں اور اس سے میزبان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. اچھا، اب لوگ زیادہ پہنچ گئے، کھانا کم تھا، تو حضرت شیخ ابو الحسن انطاکی رحمت اللہ تعالی نے کیا کیا، دسترخوان لگایا اور اس دسترخوان پر روٹیوں کے ٹکڑے کر کر سجا دیے، رکھ دیے. اس زمانے میں تو لائٹ نہیں ہوتی تھی، چراغ ہوتے تھے. آپ نے وہ چراغ اٹھا کر گل کر دیا، اندھیرا کر دیا. آپ کا جو ذہن میں یہ تھا کہ کھانا تھوڑا ہے تو میں ویسے ہی ہاتھ چلاتا رہوں گا، منہ چلاتا رہوں گا، مہمان کھا لیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا. یہ جذبہ تھا ان کا. اچھا، کمال یہ ہوا کہ جب تھوڑی دیر کے بعد ریئلائز ہوا کہ اب کھانا کھا چکے ہوں گے سارے مہمان، چراغ لایا گیا تو جتنا روٹیوں کے ٹکڑے دسترخوان پر رکھے گئے تھے وہ سارے ویسے کے ویسے ہی موجود تھے. یعنی ایچ اینڈ ایوری بڈی، جتنے لوگ تھے سب نے یہ ذہن بنایا کہ کھانا تھوڑا ہے، بندے زیادہ ہیں، میں رک جاتا ہوں میرا بھائی کھا لے، میں ہاتھ روک لیتا ہوں کسی اور کا پیٹ بھر جائے. تو دسترخوان پر ساری کی ساری روٹی کی ٹکڑیاں ویسے ہی پڑی رہیں اور دسترخوان ویسے ہی رہا. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ مائنڈ سیٹ تھا ہمارے بزرگوں کا کہ میں پیچھے رہ جاؤں، بھائی آگے بڑھ جائے، مجھے نہ ملے میرے بھائی کو مل جائے. پیچھے اسلامی بھائیوں، اسی کو ایثار کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، سیکریفائس. ایثار ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن ایثار ہے کیا؟ حدیث پاک سن لیجئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی دوسرے کو ترجیح دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے. لک ایٹ دا ریوارڈ، انعام کتنا بڑا ہے. آپ کو بھی چاہیے، آپ کے بھائی کو بھی چاہیے، کوئی ایسی چیز ہے. اب آپ اپنی خواہش کو روک لیں، دوسرے کو ترجیح دے دیں کہ اس کو مل جائے، اس کا ثواب اللہ کیا دیتا ہے، اسی بخشش فرما دیتا ہے. اچھا، ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے. اور آج کل کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، حالانکہ یہ پرانی بات ہے کہ ایک زمانے میں ایک شہر کے اندر دودھ کی قلت ہو گئی. اناؤنس کیا گیا کہ ایک بڑا سا کنواں ہے، سارے شہر کے لوگ آئیں اور ایک ایک پیالہ دودھ کا اس میں ڈال دیں تو یہ کنواں دودھ سے بھر جائے گا، تو جو شہر میں کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی. ایک شخص گیا کنویں کے پاس، آرڈر تھا بادشاہ کا، سب نے جانا ہے، تو وہ بھی پہنچ گیا. سوچنے لگا، یار سارے شہر نے دودھ ڈالا ہے، اگر میں ایک گلاس پانی ڈال دوں گا تو اس سے کیا فرق پڑے گا. تو اس نے کیا کیا، اس کنویں میں پانی ڈال دیا. نیت میں فطور تھا، اس نے پانی ڈال دیا. صبح ہوئی، جب اس پردہ ہٹایا گیا اس کنویں کے اوپر سے تو وہ پورا کا پورا کنواں جو تھا وہ پانی سے بھرا ہوا تھا. یعنی ہر شہر کے بندے نے یہی سوچا کہ میرے ایک گلاس پانی سے کیا ہوگا، کسی نے دودھ نہیں ڈالا. ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، ایک سے کیا ہو جائے گا. اور ایک وہ مائنڈ سیٹ تھا کہ میں بھوکا رہ گیا تو کیا حرج ہے میرے بھائی کا پیٹ بھر جائے. ایچ اینڈ ایوری بڈی وہاں بھوکا رہا اور یہاں پورے شہر نے پانی کا گلاس ڈال دیا. میں کس طرف کی سوچ رکھتا ہوں کہ میرا بھلا ہو جائے، سامنے والے کا بیڑا غرق ہو جائے، یہ میرا ذہن ہے. یہ میرا ذہن یہ ہے کہ سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. دوسروں کا جو اچھا سوچتا ہے نا اس کا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے. آج جو میرا بیسک ٹاپک ہے نیچے اسلامی بھائیوں وہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. دیکھیں، حقوق اللہ کی بہت بات ہم کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بالکل ٹھیک ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، بریلینٹ، بہت اچھی بات ہے. لیکن حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا چیپٹر ہماری لائف میں حقوق العباد کا بھی ہے، اور یہ موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر ہے. کیونکہ روایتوں میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کے حقوق پامال کرتا ہے نا، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، گناہ کرتا ہے، اگر مرنے سے پہلے وہ سچی توبہ کر لے، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ اپنے سارے حق اسے معاف فرما دے گا. لیکن اگر کسی نے کسی مسلمان کا دل دکھایا ہے،
کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، کسی سے مال دبا لیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، حقوق العباد اس نے ڈسٹرب کیے لوگوں کے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا، جب تک اللہ بھی معاف نہیں فرماتا۔ تو ذرا غور کیجئے کہ اس پر کتنی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت حدیث پاک، آج ہم کہتے ہیں نا یار بڑا اچھا آدمی ہے، یہ بہت سارا ماڑو ہے، اچھا اپنے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں میں بہت اچھا آدمی ہوں۔ آج میں آپ کو حدیث پاک کے ذریعے سے بتاتا ہوں کہ کون اچھا ہے کون برا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں اچھے اور بروں کی خبر نہ دوں؟ میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ اچھے کون ہیں اور برے کون ہیں؟ صحابہ کرام خاموش رہے۔ میرے آقا نے 3 بار سوال کیا۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں ہمیں اچھوں بھلوں اور بروں کی خبر عطا فرما دیجئے۔ اب غور سے سنیے گا، اب آپ خود چیک کر لیں، جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جتنے بعد میں چینل پر دیکھیں گے، خود غور کر لیں کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں۔ نبی پاک فرماتے ہیں تمہارا بھلا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو۔ یعنی اس سے آپ کو جب کسی شخص سے شر کا خوف نہ ہونا، خیر ہی کی امید ہو، یار اس سے ہمیشہ اچھا ہی ہونا ہے، خیر ہی ملنی ہے، نہ لڑائی کرتا ہے، نہ گالیاں دیتا ہے، نہ جناب غصہ آئے گا، ہم کہتے ہیں بندہ بڑا اچھا ہے مگر غصہ مت دلانا ورنہ یہ اچھا نہیں رہے گا، پھر تو یہ اچھا نہیں ہے نا، جس سے خیر ہی کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو۔ نبی پاک فرماتے ہیں، اور فرمایا تمہارا برا وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ اب غور کریں کہ مجھ سے لوگ ڈرتے ہیں، مجھ سے لوگ تکلیف میں ہیں۔ دیکھیں ہم کبھی کبھی کہتے ہیں یار میری بڑی عزت کرتے ہیں لوگ، ایک عزت ہوتی ہے خوف سے، عزت نہیں کریں گے تو پھر اور ذلیل کر دے گا۔ نوکر جو ہمارے ہوتے ہیں، امپلائیز ہوتے ہیں، وہ کیوں عزت کرتے ہیں؟ بھائی نوکری کر رہے ہیں، ہمیں زیادہ عزت نہیں کریں گے تو سیلری نہیں ملے گی، بونس نہیں ملے گا، لیکن ہمارے جانے کے بعد کیا وہ ہماری عزت پیچھے سے کر رہے ہوتے ہیں؟ عزت وہ ہے جو آپ کے پیچھے بھی کی جائے۔ آپ کے سامنے اگر کوئی عزت کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ خوف سے کر رہا ہو۔ وقار عزت اس چیز کا نام ہے کہ ہم اس کے سامنے ہو نہ ہو، بندہ پیچھے سے بھی دل میں عزت رکھے کہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ اب اپنے بارے میں مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ مجھ سے خیر کی امید کی جاتی ہے یا شر کی امید کی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی اہم حدیث پاک، اگر آج یہ آپ سب کو یاد ہو جائے نا، اور آج اس بیان کا سمجھ لیں مین آبجیکٹ یہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ۔ مختصر حدیث ہے لیکن کمال بات فرما دی میرے آقا نے۔ فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اب غور کر لیجئے، اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنوں کو تکلیف نہیں دے رہے ہوتے، جو ہمارے اسٹیٹس کا ہوتا ہے، ہمارا رشتہ دار ہوتا ہے، ان کا تو خیال رکھ لیتے ہیں، مگر عام مسلمانوں کے ساتھ ہمارا رویہ ایسا ہے، ہمارے غریب رشتہ داروں کے ساتھ، ہمارے امپلائیز کے ساتھ جس کو ہم نہیں جانتے، بالکل نہیں جانتے، روڈ پہ مل گیا، تھوڑی سی ٹکر لگ گئی، تھوڑا سا ہاتھ لگ گیا، تھوڑا سا بھیڑ میں آ گیا، ہمارے آگے کسی نے گاڑی بڑھا دی، اب ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ اس وقت ہم تکلیف دیتے ہیں یا اگنور کر دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، مسلمان ہے۔ پورا مطلقاً نبی پاک نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، پھر اب غور کر لیجیے ہم نے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی ہے، کیونکہ آگے یہ بات کدھر جا رہی ہے؟ مجھے تکلیف دی، میرے آقا فرماتے جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ ہم اس دنیا میں تکلیف پہنچانے نہیں آئے۔ اگر آج کسی پر ظلم کرتے ہوئے، کسی کو ناراض کرتے ہوئے، کسی کا دل توڑتے ہوئے آپ آگے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر آئیے میں آپ کو ایک اور روایت سناتا ہوں کہ قیامت کے دن کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ آج اگر میں آپ سے بھی سوال کر لوں کہ مفلس کون ہے، آپ کہیں گے جس کے پاس گھر نہیں ہے، جس کے پاس گاڑی نہیں ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی کچھ ایسا ہی جواب دیا کہ جس کے پاس درہم و دینار سامان نہیں ہوگا وہ مفلس ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، سنو حدیث کا خلاصہ ہے، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آیا۔ نماز بھی پڑھی ہوگی، بہت سارے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں جو ماشاءاللہ نمازی ہیں، میں کئیوں کو جانتا ہوں، روزے بھی پورے رکھ رہے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، کئی حج اور کئی عمرے بھی آپ نے کیے ہوں گے۔ سنو،
آقا ڈیفائن کر رہے ہیں کہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن روزے بھی لے کر آئے گا، نماز بھی لے کر آئے گا، زکات بھی لے کر آئے گا، پھر مفلس کیوں ہے بھائی؟ سنیے، مگر حال یہ ہوگا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، اس کی اب کیا ہوگا؟ اب اس کی نیکیوں میں سے مظلوم کو نیکیاں دینی جائیں گی، اور پھر کچھ اس مظلوم کو، پھر اس مظلوم کو، پھر جس کے ذمے جو حقوق تھے جب یہ دیتا جائے گا نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مظلوم زیادہ ہوں گے، تو اب مظلوموں کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے اور پھر اس شخص کو آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی اس کے اپنے گناہ نہیں ہوں گے، بظاہر اس کے بعد نیکیاں ہوں گی، لیکن چونکہ اس نے دل آزاریاں، ظلم اور لوگوں کے حقوق تلف کیے ہوں گے، قیامت کے دن یہ سب دینا پڑ جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را اس بات کو ریئلائز کیجئے۔ اچھا، اب میں چند ایگزامپلز دوں گا، کیونکہ جب بیان اس طرح کرتا ہوں تو بعض اوقات ذہن میں خیال آتا ہے یار یہ بات تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، لیکن میں تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ ہم بعض اوقات یہ سمجھ رہے ہوتے کہ میں تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، میں تو بڑا اچھا انسان ہوں۔ تو اب میں چند ایگزامپلز اپنے بیان میں دوں گا، آپ غور سے سنیں گے کہ کیا کہیں اس انداز سے تو میں تکلیف نہیں دیتا۔ یاد رکھیے، ہمارے معاشرے میں کسی کو گھور کر دیکھا جانا، غصے سے دیکھا جانا، یہ کوئی نارمل سی بات لگتی ہے کہ ٹھیک ہے تو نارمل ہے۔ سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو اپنے بھائی کی طرف ڈرانے والی نظروں سے گھورے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ڈرائے گا۔ آج گھورتے ہیں، آج یعنی آنکھوں سے بھی تکلیف نہیں پہنچانی، ہاتھ تو بڑی دور کی بات ہے، زبان تو دور کی بات ہے، کسی کو اس نظروں سے نہ دیکھو جس سے وہ سہم جائے، جس سے وہ ڈر جائے، جس سے وہ خوف زدہ ہو جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے اسے تکلیف پہنچے۔ اب اسی سے ریئلائز کر لیجئے، جب آنکھ سے تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے تو ہاتھ سے تکلیف پہنچانا، زبان سے تکلیف پہنچانا، یہ کتنا برا ہوگا۔ اچھا، اب گھورنا نہیں ہے، ایک اور بڑا عجیب و غریب انداز، ہم کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں، وہاں جا کے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ مثال کے طور پہ کسی کے گھر گئے، بہت اچھی بات ہے، جانا چاہیے، اگر میزبان بلاتا ہے تو جانا چاہیے، لیکن زبردستی کا مہمان نہیں بننا چاہیے۔ تکلیف کیا ہوتی ہے؟ کسی کے گھر بغیر بتائے چلے گئے، پہلے بتانا چاہیے۔ اب آپ پہنچے، پہلے سے اس کے گھر پہ کوئی مہمان ہے، یا وہ خود بیچارہ کسی اور کام میں مصروف ہے، اب مروت میں منع تو نہیں کرے گا، آئیے آئیے گھر میں آئیے۔ کبھی کبھی ہوتا بھی ہے، گھر میں جاتے پہلے سے ہی کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اچھا اس کے گھر میں کچھ انتظام نہیں ہے، وہ اپنی کسی مصروفیت میں اس کو کہیں باہر جانا ہے، آپ گئے مہمان بن کر، مگر اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ اچھا یہ تو ہو گیا، چلے آپ یہ کیا۔ اچھا مہمان نے بعض اوقات ہم کہتے ہیں نہیں یار میں ایسا نہیں کرتا، میں بغیر بلائے تو نہیں جاتا، بلاتے تبھی جاتا ہوں، لیکن جا کر کیا کرتے ہیں؟ کسی کے گھر میں گئے، یار اتنا بڑا تمہارا کاروبار ہے، ابھی تک اسی کالونی میں رہتے ہو، ابھی تک 500 گز کی بنگلے پہ ابھی تک بڑا گھر نہیں لیا تم نے، اچھا یار یہ ڈرائنگ روم کیسا بنایا ہے، یہ تو یہاں نہیں وہاں ہونا چاہیے تھا، یار کلر اسکیم تو دیکھ لیتے، یار یہ کون سا کلر کروا لیا تم نے، یہ صوفے اب پچھلی بار آیا تھا جب بھی وہی تھے، آج بھی وہی ہیں۔ اب بندہ بولے یار میں نے مہمان بلایا، انسپیکٹر بلایا ہے، گھر میں جاتے ہی گھر کی خامیاں نکالنا شروع۔ اچھا اب کھانا لگ گیا تو کھانا لگتے ہی کھانے میں کیڑے نکالنا شروع، یار میں تو چکن کھاتا ہی نہیں ہوں، میں تو آج کل چاول نہیں کھا رہا۔ اب بندہ بولے یار پہلے بتا دیتے حضرت آپ کیا نہیں کھاتے، کیا کھاتے، لسٹ بھجوا دیتے، میں وہی بنا لیتا۔ یہ سب تکلیف کا باعث چیزیں ہیں۔ مہمان کے لیے یہ اصول لکھا کتابوں میں کہ جب کسی کے گھر جائے تو جہاں وہ بٹھائے وہاں بیٹھ جائے، جو کھانا پیش کرے وہ کھا لے، نہیں سمجھ آتا نہ کھائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا کہ آپ کے سامنے جب کھانا لگایا جاتا، کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالتے تھے، بلکہ پسند آتا تو تناول فرماتے، نہ پسند آتا تو ہاتھ روک لیتے کہ میں اپنی بیوی سے معافی مانگوں، اپنے بچوں سے معافی مانگوں۔ سنیے میٹھے اسلامی بھائیوں، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار نہیں، آپ کی سیرت اٹھا کر دیکھو، کئی بار اعلان فرمایا اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق آتا ہے تو مجھ سے لے لو،
اگر آپ میں سے کسی کا میں نے اگر دل دکھایا ہے تو آ کر مجھ سے بدلہ لے لو. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صفے درست کر رہے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں. آپ نے اپنی ڈنڈی سے اپنی عصا مبارک سے کسی صحابی کو تھوڑا سا پیچھے کیا، صف درست نہیں تھی. نبی پاک نے جب اعلان کیا کہ تم میں سے کسی کا حق آتا ہے تو مجھ سے لے لو، وہ صحابی کھڑے ہو گئے، کہتے یا رسول اللہ میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے. آپ نے میرے پیٹ میں چھڑی ماری تھی، میرے پیٹ میں اپنی ڈنڈی سے اپنے عصا سے مجھے پیچھے کیا تھا، مجھے تکلیف ہوئی. صحابہ لرز گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، نبی پاک سے بدلہ لیں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آ جاؤ مجھ سے بدلہ لے لو. نبی پاک کے قریب پہنچے، کہ حضور جب آپ نے اپنا عصا میرے پیٹ پہ لگایا تھا نا، میرا پیٹ ننگا تھا، میرے پیٹ پہ کرتا نہیں تھا. آپ نے اس وقت کرتا پہنا ہوا ہے، آپ بھی کرتا اوپر کیجئے. صحابہ اور لرز گئے، یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. نبی پاک نے اپنا کرتا بھی اوپر کر دیا. تاریخ نے ایسا منظر دیکھا ہوگا کہ آقا اپنے غلاموں کو کہہ رہا ہے کہ جس کو مجھ سے بدلہ لینا ہے لے لو، اور اپنا کرتا اوپر کر دیا. مگر دیکھو اس صحابی کا کمال، دوڑتے ہوئے گئے اور نبی پاک کے جسم سے لپٹ گئے، میرے آقا کے جسم کو چومنے لگے اور کہنے لگے آقا بدلہ نہیں لینا تھا، میری تمنا تھی کہ ایک بار مرنے سے پہلے میرا جسم آپ کے جسم سے ٹچ ہو جائے. مجھے پتا ہے کہ میرے جسم نے اگر آپ کے جسم کو چھو لیا تو پھر سے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. یہ ہے میرے آقا کی تعلیمات. معافی مانگتے تھے یار، میرے آقا اپنے غلاموں سے کہتے تھے مجھ سے بدلہ لے لو، اور میں ہوں کہ آج جس کا جو چاہے بیڑا غرق کر دوں. میرا ملازم ہے نا، کیا کر سکے گا. میرا ذرا سی غلطی کی منہ سے گالیاں نکلتی ہیں، ذرا سی غلطی کی اس کو کہتا جا نوکری سے تو فارغ ہے. ارے ٹھیک ہے آج آپ کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، مگر میرے آقا کا یہ فرمان یاد رکھنا، من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ، کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بات چلی ہے کھانے پر عیب نکالنے کی. نہ نکالا کرو عیب، نہ لڑا کرو اپنے گھر والوں سے، صبر کر لیا کرو. ایک بہت گناہگار شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد اس کے دوستوں نے اسے خواب میں دیکھا اور کہا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا. کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی. لوگ بڑے حیران ہوئے، تو بڑا گناہگار، تیری مغفرت کیسے ہو گئی. کہتا گناہگار تو تھا. ایک بار میری زوجہ نے کھانا بنایا اور کھانے میں نمک بہت زیادہ ڈال دیا. بڑا غصہ آیا کہ ابھی سزا دوں. ہو سکتا ہے یہاں بھی ایسے کوئی شیر ببر بیٹھے ہوں گے کہ جیسے ہی کھانے میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہوگی تو ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہوں گے، پلیٹ بھی پھینک دیتے ہوں گے. کہتے ہیں میرا بھی بڑا غصہ ہے کہ بدلہ لے لوں، مگر دل ہی دل میں سوچا کہ آج میری بیوی نے ایک غلطی کی ہے، میں چلا بدلہ لینے. میں صبح سے شام اپنے رب کی بارگاہ میں کتنی کوتاہیاں کرتا ہوں، کتنی غلطیاں کرتا ہوں، وہ تو مجھ سے کوئی سزا نہیں دیتا، وہ تو مجھے چلائی جا رہا ہے، نبھائی جا رہا ہے. کہتا کچھ نہیں کہا، سنیے گا زبان سے کچھ نہیں کہا، بس میں نے صبر کر لیا اور کھانا کھا لیا، اگنور کر دیا. دیٹس اٹ. اللہ دلوں کے حال جانتا. اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا، چل آج غلطی کی آئندہ مت کرنا، آئندہ کرو گی تو پھر سزا دوں گا. نہیں، کوئی اترایا نہیں، کوئی جتلایا نہیں، کچھ بھی نہیں، دل ہی دل میں معاف کر دیا. مرنے کے بعد اسے بتایا گیا کہ اس روز تم نے اپنی بیوی کو، میری بندی کو کھانے میں غلطی کرنے پہ جو معاف کیا تھا، تو نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کر دیا. میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. یہ ہے معافی کی فضیلت، یہ ہے صبر اور یہ ہے نرمی. ہم تکلیف دینے نہیں آئے دنیا میں. خدا را یہ بہت تھوڑی سی لائف ہے، سمجھو میری بات کو. تھوڑے دنوں میں ہم سب نے دنیا سے چلے جانا ہے. جتنا جینا ہے نا خوشیاں بکھیر کے جیے، پیس اور لو اور محبت دے کر جیو. کیوں تکلیفیں دیتے ہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ کو بھی پتہ